السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، اس وقت ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے، اور ان ساعتوں کو مزید پرنور بنانے کے لیے حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت تذکرہ انتہائی ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے ہماری ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے، بینگ اے مسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آویز زندگی، اس کا ہر لمحہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار سکیں۔ تو آئیے آج کچھ مبارک تذکرہ چھیڑتے ہیں، اور جب بھی ہم سیرت کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں واقعات دستیاب ہوتے ہیں، ان میں سے واقعہ اصحاب فیل بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50-55 روز پہلے پیش آیا تھا، اور بہت ہی خوبصورت اور حسین واقعہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے، اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، پوری سورت اس واقعے کے لیے نازل فرمائی۔ تو سب سے پہلے آئیے سورت کا ترجمہ تھوڑا سا ملاحظہ کرتے ہیں، اس کے بعد واقعے کی ڈیٹیل کی طرف چلیں گے۔ فرمایا باری تعالی نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا جو ہے انہیں مزہ چکھایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سازشوں کو اکھیڑ کر نہیں رکھ دیا، جڑ سے ختم نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پرندوں کے غول بھیج ڈالے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ غول پرندوں کے وہ کنکریاں پھینک رہے تھے، اور کنکریاں اس شان سے پھینک رہے تھے کہ وہ کنکری سر کے راستے سے داخل ہوتی اور اس جو ہے جسم کو پھاڑتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی، اور وہ لوگ جو ہاتھیوں کے اوپر سوار تھے، پہلے کنکری ان کے جسم میں داخل ہوتی اور پھر ہاتھی کے جسم کو پھاڑتی ہوئی ان کو تباہ و برباد کر کے چلی جاتی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کچل کر رکھ دیا، راکھ بنا دیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ واقعہ ابرہہ سے متعلق ہے، جو کہ یمن کا حاکم تھا، اور اس نے دیکھا کہ تمام کے تمام مسلمان دور دراز کے علاقوں سے وہ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک گرجا گھر بناؤں اور انتہائی خوبصورت بناؤں کہ لوگ اس کی طرف کھینچتے چلے آئیں، ایسی کشش اس کے اندر پیدا کی جائے۔ اور اس نے خوب مال و دولت اور خوب پیسہ بھایا، اور ایک انتہائی خوبصورت بے مثال عمارت اس نے تعمیر کر ڈالی، اور اس کے بعد ایک فرمان شاہی جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد جتنے لوگ ہیں، کوئی بھی خانہ کعبہ اپنی عبادت کے لیے نہیں جائے گا، سب کے سب یہاں اس عمارت کی طرف آئیں گے، اور اس عمارت میں آ کر وہ عبادت کیا کریں گے، اور اس عمارت کو رونق بخشیں گے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ مکہ مکرمہ کی محبت تو تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں رچی بسی تھی، تو ان میں سے کسی جو ہے انسان نے، کسی مسلمان نے جا کر وہاں غلاظت ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ اس عمارت کی طرف کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، اور بعض حضرات نے یہ بات بتائی کہ اس عمارت میں آگ لگ گئی،
اور ہوائیں تیز چلی، کچھ لوگ کھانا پکا رہے تھے تو چنگاری اڑی اور آگ جا کر اس عمارت کے اندر چنگاری لگی تو وہ پوری عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ تو بہرحال جو بھی واقعہ ہوا، عمارت اس قابل نہیں رہی کہ اس میں آ کر عبادت کی جا سکے۔ تو ابرہہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس کو بڑا شدید غصہ آیا، اور اپنے اس قہر کے اندر ڈوب کر اس نے قسم کھائی کہ میں بھی جاؤں گا اور جا کر بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ ڈھا کر رہوں گا، اس کو بھی ختم کر کر رہوں گا، اس کو بھی مٹا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کی بڑی فوج اپنے ساتھ لیے، بڑا لشکر اپنے ساتھ جو ہے وہ فوج کا لیا، اور چل کر جو ہے وہ نکل کھڑا ہوا، اور بیت اللہ شریف کو گرانے کا ناپاک ارادہ لے کر اپنے سلطنت سے روانہ ہوا۔ راستے میں اور بھی قبائل اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو اس نے دیکھا کہ چراگاہوں میں کچھ جانور چر رہے ہیں، اونٹ وغیرہ اس چراگاہ میں چر رہے ہیں، تو اس نے حکم دیا سب کو اپنے قبضوں میں لے لیا جائے۔ تو نتیجتاً وہ سارے اونٹ وغیرہ سب نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اپنے پاس انہوں نے رکھ لیا۔ تو مکہ مکرمہ میں اس وقت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اور حضرت عبد المطلب کو جب خبر ہوئی کہ ابرہہ اس ناپاک ارادے سے مکہ مکرمہ آیا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کو خالی کر کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، اور خود وہ ایک بہت ہی پرکشش اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ تو وہ ملاقات کے لیے ابرہہ کے پاس گئے، اور جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ان کا جاہ و جلال دیکھ کر ابرہہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اٹھا اور آ کر اس نے حضرت عبد المطلب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا، اور اپنی جگہ پر تو بٹھا نہ سکا لیکن خود آ کر ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا، اور پھر بات چیت آپس میں شروع ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں مکہ مکرمہ کا سردار ہوں، اور تمام حاجیوں کو پانی پلانے کی اور ان کی خدمت کی ذمہ داری سر انجام دیتا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے یہاں آنے کا مقصد آپ بتائیے کہ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ ابرہہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ شاید روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے اور خانہ کعبہ کے لیے جو ہے وہ درخواست کریں گے کہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو نہ ڈھایا جائے، نہ گرایا جائے، لیکن جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے درخواست لے کر آیا ہوں کہ جو میرے اونٹ، آپ نے 200 اونٹ ہیں جو چراگاہ سے آپ نے قبضے میں لے لیے تھے، ان اونٹوں کو مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے فہم و فراست کے مالک، آپ بجائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کے بارے میں کوئی بات کریں، آپ مجھ سے آ کر اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس بات نے آپ کا وقار میری نظروں سے گرا دیا اور کم کر دیا۔ تو حضرت عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ میں مالک تھا اونٹوں کا، تو میں اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کروں گا نا، اور جو مالک ہے بیت اللہ شریف کا، وہ اپنے بیت کا خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر کو خود بچانے کی پوری مکمل قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھی اپنے بیت اللہ کے اندر، اپنے بیت کے اندر نہیں گھسنے دے سکتا۔ یقیناً حملہ آور منہ کی کھائیں گے اور ناکام ہو کر یہاں سے واپس لوٹیں گے۔ تو ابرہہ نے ان کے جو اونٹ تھے وہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب وہ اونٹ لے کر واپس مکہ مکرمہ آئے، ان 200 کے 200 اونٹوں کو خانہ کعبہ کے اوپر قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، ہم جو کچھ کر سکتے تھے، جو ہے ہم یہ اونٹوں کی قربانی دے سکتے تھے، ہم یہ آپ کے گھر کی عبادت کر سکتے تھے، اللہ ہم نے کر لی، لیکن اس کو بچانے کی قوت اور اس لشکر سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تو ان کے لیے خود ہی کافی ہے۔ یہ جاہل اٹھ کر آ گئے تجھے چیلنج کرنے کے لیے، معلوم نہیں کہ تیری عظمتیں اور تیری شان کتنی عرفہ اور بلند ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب نے سارے لوگوں کو
مکہ مکرمہ خالی کرنے کا اور پہاڑ پر جانے کا حکم دیا۔ سب کے سب پہاڑ پر پہنچ گئے اور یہاں پہ ابرہہ نکلا اپنے لشکر کو لے کر، تاکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کا اس کا ارادہ جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غول کے غول ابابیل لشکر بھیج دیے، اور ان لشکر نے، ان پرندوں نے، ان کے پاؤں کے اندر کنکریاں تھیں، پنجوں میں انہوں نے کنکریاں تھامی ہوئی تھیں۔ اس لشکر پر پہنچ کر وہ کنکریاں انہوں نے گرانا شروع کی۔ ان کنکریوں نے گویا میزائل جیسا کام کیا۔ وہ کنکریاں سروں سے داخل ہوتی تھیں اور جسم کو پھاڑتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی تھیں، اور جو ہاتھی سوار تھے وہ ہاتھیوں کو ان کنکریوں نے پھاڑ کر رکھ دیا اور ان کو چیر کر رکھ دیا، اور وہ ہاتھی اپنی جان سے چلے گئے۔ وہ انسان جتنے لشکر تھا وہ سب کا سب مٹی اور خاک میں مل گیا، اور ابرہہ کا انجام ان سب سے زیادہ خوفناک اور عبرتناک ہوا، اور اس کے جسم کے اندر چیچک پڑ گئی، اور وہ چیچک پورا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کا سینہ پھٹا اور دل نکل کر باہر نکل کے گر گیا، اور وہ راستے میں اپنے جو ہے اپنی مملکت کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے راستے میں جو ہے وہ موت کا شکار ہوا اور جہنم واصل ہو گیا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ کے مقابلے پر جو بھی آئے گا اسی طریقے سے منہ کی کھائے گا۔ اللہ کی قوتیں لازوال ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔